بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کا سفر کے اس اہم پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عروج فخر، اور آج ہم ایک حساس اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اسلام میں طلاق۔ اس پروگرام میں ہم طلاق کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی نقطۂ نظر، طلاق کے قانونی، سماجی اور روحانی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ اسلام میں طلاق سے پہلے مفاہمت کے مواقع اور سلوک یعنی مثالیت کی اہمیت کتنی ہے، اور کیسے اسلامی نظریاتی کونسل اور صلحی کونسل اس عمل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں طلاق کے بارے میں واضح ہدایات دی گئی ہیں، جو صرف طریقہ کار ہی نہیں بلکہ اخلاقی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتی ہیں۔ تو آئیے اس اہم موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی رہنمائی میں۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مفتی محسن اقبال ضیائی، مذہبی اسکالر ہیں یہ۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ قرآن میں طلاق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور سورہ طلاق میں طلاق کے حوالے سے کیا بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور آپ کے خیال میں عدت کا دورانیہ کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے لیے آج یہ پروگرام رکھا اپنا، کہ قرآن عظیم میں اللہ رب ذوالجلال نے جو مرد اور عورت کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، جو ایک بندھن میں بندھ دیا جاتا ہے مرد اور عورت کو، اسے نبھانا اور اسے پھر ختم کرنا، اس کا کیا طریقہ کار رکھا ہے، اور کن اصولوں اور کن ضوابط کے تحت وہ کیسے جاری رکھنا ہے اور کس طرح اس کو ختم کرنا ہے۔ اس میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنی پاک کتاب کے اندر اور اللہ کے حبیب نے اپنے فرامین کے اندر امت کی اصلاح کس طرح فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو مرد ہے اسے حاکم بنایا ہے، کہ یہ جب وہ شادی کرتا ہے تو جو عورت کو آزادی دینے کا، یعنی اس کو وہ جو بندھن میں باندھ دیے جاتے ہیں نکاح کے ذریعے، اس میں آزادی کا جو حاکم ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے مرد کو بنایا ہے۔ تو قرآن عظیم میں آپ دیکھیں 28ویں پارے میں اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ، کہ پیارے حبیب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ جب تم میں سے عورتوں کو مرد آزادی دینا چاہیں، جسے عام ہمارے معاشرے میں، ہماری اصطلاح میں خلا یا طلاق کہا جاتا ہے، تو وہ کس طرح دیں؟ یہ طریقہ کار اللہ رب ذوالجلال اپنے حبیب کے ذریعے امت کو بتا رہے ہیں، کہ جب آپ ان عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے شروع میں انہیں طلاق دو۔ اس سے ایک چیز یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے جب طلاق دینی ہے عورت کو تو عدت کے شروع میں دینی ہے، تاکہ عدت کی جو گنتی کا حکم ہے آگے ایام کی گنتی کا، وہ جو معاملہ ہے وہ احسن طریقے سے مکمل ہو سکے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے آگے اپنے حبیب کریم سے ارشاد فرمایا، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار بھی کرنا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، کہ اللہ رب ذوالجلال سے ڈرتے رہنا ہے اس معاملے میں۔ یہ نہیں کرنا کہ طلاق تو آپ نے دینی ہے، کسی بے بنیاد چیز پہ یا کسی ایسے معاملے میں آپ اسے طلاق دے دیں کہ جس پہ طلاق بنتی نہ ہو، کیونکہ طلاق کا جو بنیادی اصطلاحی اور مفہومی جو معنی ہے وہ یہ کہ آزادی دے دینا،
عورت کو آزادی دے دینا کہ وہ اس پہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے جو حقوق رکھے ہوئے ہیں آپ اس سے اس کو آزادی دے دیتے ہیں. یہ بات سب سے پہلے ہم لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جائز حلال مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی عورت کو اپنے حقوق سے آزادی یعنی کہ طلاق دے دیتے ہیں. تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا واتقوا اللہ ربکم، رب سے ڈرتے رہیں اس معاملے میں، کہیں کسی بھی اس کی حد سے نہ گزریں، حد سے زیادتی نہ کریں، کیونکہ یہ حد سے گزر جانا آپ کے لیے درست نہیں. اچھا بتائیے گا کہ طلاق کے حوالے سے قرآن میں شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن عظیم میں جو عورت اور مرد ہیں ان میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ عورتوں پہ حاکم بنا دیے گئے ہیں. تو طلاق کا جو مثلا حکم ہے، طلاق کا جو مالک اللہ رب ذوالجلال نے بنایا ہے وہ مرد کو بنایا ہے. تو آپ طلاق دینا یہ مرد کا کام ہے. شریعت میں عورت کو مجبور محض نہیں بنایا گیا کہ عورت اب مجبور محض ہے، اس کے اوپر ظلم ہو، جبر ہو، یا اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اس کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے، وہ مجبور محض بن کر بیٹھی رہے. یہ شریعت اسلامیہ میں عورت کو مجبور محض نہیں بنایا گیا بلکہ اسے خلا کا حق دیا گیا، یعنی وہ مال کے عوض یا ویسے بھی مرد سے تقاضا کر سکتی ہے کہ آپ مجھے آزادی دیں، طلاق دیں، میں نے خلا لینی ہے آپ سے. یہ ہمارے ملکی قانون میں بھی ہے اور شریعت مطہرہ کے قانون میں بھی یہ ہے کہ وہ خود بھی طلاق لے سکتی ہے، خلا جسے اچھا یہاں میں ایک آیت شامل کروں، طلاق 2 دفعہ ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو روک لو یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو. یہ آیت طلاق کے عمل میں انصاف اور محبت کو کس طرح پیش کرتی ہے؟ دیکھیں جی، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن عظیم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مرد اور عورت کا ایک رشتہ ہے یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس کی شروع سے اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا پردہ ہیں، تمہارا لباس ہیں، وہ تمہارا شرم ہے اور تم ان کے پردہ ہو، تم ان کا لباس ہو. تو یہ ایک بڑی محبت والا، عظمت والا اور بڑی شان والا رشتہ ہے. تو جب اس کی ابتدا سے یہ کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، تو اب جب اسے ختم کرنا ہے تو اس کا بھی اللہ رب ذوالجلال نے ایک ہمیں طریقہ بتایا کہ یہ نہیں کہ ذلیل و رسوا کر کے نکالنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال دینا ہے، اب اس کا خیال نہیں رکھنا، اب معاشرے کے اندر اس کی عزت کو تار تار کرنا ہے یا اسے ذلیل و رسوا کرنا ہے، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اگر روکنی ہے، رکھنا ہے، اگر تم اپنے جو اس عمل پہ سوچو بچار کے بعد تمہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں اسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی غلط فہمی ہے تمہارے درمیان، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو اسے روک لو. اگر اسے رخصت کرنا چاہتے ہو او تسریح باحسان تو بھلائی کے ساتھ اسے رخصت کرو، تاکہ جو اللہ رب ذوالجلال نے ایک رشتے کی شان رکھی ہے، اس کا تقدس ہے، وہ کسی صورت پامال نہ ہو. یہاں یہ بات شامل کیجیے گا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں تو اسلام میں طلاق سے پہلے مفاہمت کا عمل کس طرح اہم ہے؟ دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کا بھی ہمیں حل بتایا ہے. اللہ رب ذوالجلال اپنی پاک کتاب کے اندر ہمیں اعلان فرماتے ہیں، یہ 5واں پارہ ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ اب جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے خاندان والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، ان کی زندگیاں برباد ہونے لگی ہیں، تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ دونوں جانبین سے ایک ایک حاکم مقرر کر دیں
تاکہ وہ اس معاملے کو سلجھا سکیں، یہ رشتہ ختم کرنے کی جانب نہ جائیں۔ تو قرآن عظیم میں اللہ رب ذوالجلال نے یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بن جائے کہ جس میں کوئی رشتے کی یہ ایسی صورت بن رہی ہو کہ رشتہ ختم کرنا ہے، یا ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، فتنہ فساد ہو، تو ان کے خاندان کے جو لوگ اس قابل ہوں، عادل ہوں، یہ شرائط فقہائے کرام نے ذکر کیے، صحابہ کرام کے اقوال سے ملتی ہیں کہ جو عادل لوگ ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، نیک لوگ ہوں، جو فتنہ کرنے والے نہ ہوں، یہ ایک بڑی خاص اور اہم شرط ہے جو فقہائے کرام نے جیسے ذکر آپ نے کی کہا ہے، اس کے حوالے سے آیت میں اگر ترجمہ کروں، اور اگر دونوں کے درمیان اختلاف ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کیا جائے، اگر دونوں میں صلح کی خواہش ہو تو اللہ ان کے درمیان صلح کرے گا۔ آپ اس آیت کے حوالے سے اسلام میں صلح کونسلز یا خاندان کے ثالثوں کے کردار کی وضاحت کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اس میں کیا کردار ہے۔ جی، میں نے جو آیہ کریمہ ذکر کی ہے اسی کا ہی مفہوم میں نے بیان کیا، آپ نے اسی کا ہی ترجمہ پڑھا کہ اگر دیکھیں کہ وہاں معاملات خراب ہو رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ جو ان کے رشتے کو اب ختم ہونے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو عورت اور مرد ان دونوں خاندانوں سے ایک بندہ نامینیٹ کیا جائے جو ان کی صلح کروائے، جو اس غلط فہمی کو دور کر دے، یا ان کے درمیان جو بھی معاملات ہیں ان میں ان کی رہنمائی بھی کرے اور ان معاملات کو آسانی کی طرف لے کے آئے تاکہ ان مسائل کو حل کرے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈا جائے۔ تو اس میں فقہائے کرام نے پھر یہ شرائط رکھی ہیں کہ جو آپ ثالث مقرر کر رہے ہیں، حاکم مقرر کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے آپ دیکھیں کہ وہ عادل ہو، وہ انصاف کرنے والا ہو، وہ جو شخص ہے وہ فتنہ فساد کرنے والا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے بڑے بڑے مسائل حل کیے، وہ مسائل حل کرنے والے صلح کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں لچک دکھائیں، دوسرا لچک دکھائے گا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اگر لچک دکھائی تو ہمارا غرور اور ہماری جو انا ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے، وہ کہتے ہیں ہماری شان میں کمی ہو جائے گی۔ جبکہ قرآن ایک بات شامل کیجیے گا کہ اگر کوئی مرد 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، اسلام میں اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ 3 طلاقیں دینا یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ کار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ہم سے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ آپ ایک طہر کے اندر عورت کو 1 طلاق دے سکتے ہیں۔ 3 طلاقیں یا ایک ساتھ دیں طلاق واقع ہو جائے گی۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ اسلام میں طلاق کے بعد مالی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، خاص طور پر مہر اور عدت کی مدت کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں جی، اسلام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر آپ نے عورت کو جو اس کی عدت ہے، جو شرعی طریقہ کار یہ ہے کہ جب اگر کوئی مرد اپنی عورت کو آزاد کر دیتا ہے اپنے حقوق سے، ان کے درمیان صلح کرانے والوں کی صلح سے کام نہیں بنتا، تو آپ جو عدت ہے وہ عدت اپنے خاوند کے گھر پہ گزارے گی۔ عدت اپنے خاوند کے گھر پہ گزارے گی تو ظاہری بات ہے وہاں جو اس کی مالی ضروریات ہیں وہ کوئی اور تو نہیں پوری کر سکتا، وہ اسی خاوند نے ضروری پوری کرنی ہے۔ تو اسلام نے عورت کو ایک مقام دی ہے، ایک شان دی ہے، وہ یہی ہے کہ اگر وہ اس گھر میں رہے گی جو اس کا خاوند تھا، اسی نے اس کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے۔ تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ عورت جو عدت ہے وہ خاوند کے گھر گزارے اور خاوند اس کے سارے جو ضروریات ہے وہ پوری کرے گا، کیونکہ ابھی تک وہ اس کے نکاح میں تھی، جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی ابھی تک اس کی آزادی اسے جو مکمل حاصل نہیں ہوگی، اس طرح وہ اس کو پوری کرنی ضروری ہے۔ یہاں ایک بات شامل کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں اسلامی نظریاتی کونسل اور مذہبی اسکالرز طلاق کے عمل میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ملکی قوانین کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ اگر عوام الناس تک پہنچائی جائیں گی اور مذہبی اسکالر جب اس مسئلہ کی اہمیت اور پھر اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے جو اس عمل کو ناپسند کیا ہے جائز حلال کام ہے لیکن جو ناپسند کیا ہے، جب یہ
باتیں کھل کر عوام الناس تک پہنچائیں گے تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ چیزیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ اسلامی اور مغربی نظام طلاق میں کیا فرق ہے، خاص طور پر طریقہ کار، حقوق اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے آپ کے خیال میں اسلام اور مغربی طلاق کے قوانین میں کون سی اہم تفریق ہے، خصوصاً شادی کی تقدس اور دونوں فریقین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے؟ دیکھیں، اللہ رب ذوالجلال نے جو ہم سب کو دین عطا فرمایا ہے نا، اس دین کے ہر معاملے میں اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے۔ بالخصوص یہ جو شادی بیاہ کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے اسلام ہی وہ دین ہے جس کے اندر عورت کو وہ مقام، وہ عزت دی جاتی ہے، وہ کسی دوسرے دین کے اندر یا کسی دوسرے معاشرے کے اندر عورت کو حاصل نہیں ہوتی۔ اب مغرب کے اندر یہ ہے کہ عورت ہے وہ جب چاہے کسی مرد کے ساتھ رشتہ بنا لے، جب چاہے وہ مرد اسے چھوڑ دے، وہ کسی اور سے رشتہ بنا لے، لیکن اسلام کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ رب ذوالجلال 5ویں پارے میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کہ عورتوں سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ۔ تو جب عورت سے نکاح اس کے گھر والوں کی اجازت سے کیا جائے گا تو بات یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ پھر اب مرد اس عورت کو اس طرح جب چاہے چھوڑ نہیں سکتا، اس کے اوپر کافی ساری ذمہ داریاں بھی ہوں گی۔ حالانکہ جب رشتہ ختم کرنا چاہے گا تو تب بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ رشتہ ختم کر کے جہاں چاہے اسے پھینک کے چلا جائے، جس موڑ پہ چاہے اس کا ساتھ چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر عرض کی کہ ام المومنین، میرا خاوند یہ کرتا ہے کہ جب وہ اس طرح میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیری زندگی نہیں بننے دوں گا۔ جب میں عدت میں ہوتی ہوں تو وہ رجوع کر لیتا ہے، جب عدت گزر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ جا تو میری طرف سے آزاد ہے، میں نے تجھے اپنی حقی زوجیت سے آزاد کر دی ہے۔ تو ہر بار وہ میرے ساتھ اسی طرح کرتا ہے۔ تو سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ طلاق اب 3 بار ہے، اب تو 3 طلاقیں دے دے گا، اس کے بعد تو رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عورت ایسے ایک عزت حاصل ہے معاشرے کے اندر، مقام حاصل ہے۔ اسلام کسی عورت کی عزت روندنے کی اجازت کبھی قطعاً کسی صورت نہیں دیتا۔ مغرب کے ماحول کے اندر اور بھی بے شمار خرابیاں ہیں اور اسلام کے ماحول میں اور بھی بے شمار خوبیاں ہیں۔ تو جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر ہی عورت کی عزت ہے، اس رشتے کی بھی عزت ہے، اور اس رشتے کے بعد جو اثرات مرتب ہونے والے ہیں، اسلام کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان میں ہمیں نمایاں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور مغربی معاشرے کے اندر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس میں ہمیں برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے بتائیے گا کہ عدت کی مدت میں طلاق کی کیا اہمیت ہے اور اس کے روحانی سماجی مقاصد کیا ہیں؟ عدت کی مدت کی اہمیت کیا ہے اور یہ عورت کو عزت و تکریم کے لیے کس طرح ضروری ہے؟ دیکھیں جی، عدت کی مدت جو متعین کی گئی ہے اس میں بے شمار جو وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو عورت ہے اس کا جو پہلے خاوند تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، یا وہ حمل سے ہو، یا وہ حاملہ ہو سکتی ہے۔ تو جیسے اس کی ناپاکی کے حیض کے دن گزریں گے، اس کی پاکی والے دن آئیں گے جو طہر کے دن ہوتے ہیں، تو ان میں انہیں پتہ چل جائے گا کیا یہ حاملہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ حاملہ ہیں پھر تو وہ اسی مرد کے گھر رہیں گی، ان کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے، جو بھی ضروریات ہوں گی، وہ اس مرد کو پوری کرنی ہے، کیونکہ وہ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ اس مرد کا ہے۔ تو اب اس کی عزت، تکریم اور تمام جو صحت کے حوالے سے بھی ضروریات ہیں وہ اس مرد نے پوری کرنی ہے۔ اس لیے یہ اس جہت سے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی دیگر بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو فقہاء کرام نے جو فقہ کی کتب ہیں ان میں ذکر فرمائی ہیں۔ طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کی کیا شرائط ہے اور طلاق کے بعد عورت کے دوبارہ نکاح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر میاں بیوی کا رشتہ ایک بار ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب الجلال نے اس کا ایک حل بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، وہ مرد
اپنی خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ بھی اس کے ساتھ رشتہ ختم کرے، وہ وہاں سے عدت مکمل کرنے کے بعد اپنی عدت پوری کرنے کے بعد، اس میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک انتہائی مایوس اور ناپسندیدہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کسی صورت بھی پسند نہیں کیا گیا۔ یہ عمل کرنا پڑے اس حد تک جانے سے پہلے ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے، جو قرآن عظیم میں اللہ رب الجلال نے فرمایا نا طلاق مرتان، تو یہ اسی لیے فرمایا کہ طلاق 2 بار اگر ہو جائے تو پھر سوچ سمجھ ہوش کر کے اب تیرے پاس اگر تو نے تیسری غلطی کی یا تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد تیرے لیے رجوع کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اب پہلے اسے وہاں سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، شادی کرنے کے بعد پھر وہ اسے جب اپنے حقوق سے آزادی دے گا، اپنی عدت وہ عورت مکمل کرے گی، اس کے بعد اپنے مرد سے شادی پہلے سے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر آپ حلالہ اس کو کہتے ہیں، حلالہ کی شرط لگا کے کسی مرد کے ساتھ اپنی عورت کا نکاح کرواتے ہیں کہ تو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، نکاح کے بعد خلوت سیاح کرنے کا بعد تو اسے اپنے حقوق سے آزاد کر دے گا، یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کرنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ شرط لگا کے اس کے ساتھ نکاح کریں، وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے اور اپنی مرضی سے ہی اسے حقوق سے آزادی دے، تب ہی یہ ممکن ہے۔ اچھا، یہاں یہ شامل کیجیے گا کہ مختلف فقہوں میں طلاق کے بارے میں کیا اختلافات ہیں، ان میں طلاق کے حوالے سے کیا مختلف آراء ہیں؟ دیکھیں جی، میں فقہ حنفی سے ہمارا جو تعلق ہے وہ فقہ حنفی کے ساتھ ہے، تو دوسری جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے مثال کے طور پہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک ہی بار 3 طلاقیں گٹھی دے دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ اب ہمیں کوئی صورت بنا کے دکھائیں، کوئی راستہ نکالیں تاکہ ہم بچ جائیں۔ تو پھر وہ جو غیر مقلد حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک مجلس میں اگر آپ 1000 طلاق بھی دیں گے تو 1 طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ لیکن فقہ حنفی میں یہ بات واضح طور پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر آپ 3 طلاقیں ایک بار بھی دے دیتے ہیں تو تینوں کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ طلاق ایسی چیز ہے جو ہوش میں دی جائے تب بھی ہو جاتی ہے، بے ہوشی میں دی جائے تب بھی ہو جاتی ہے۔ آپ آخر میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آخر میں میرا یہی پیغام ہے کہ جب اگر ہم خود دین پہ عمل کریں گے، دین سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی بگاڑ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جو صرف مسجد، سجدہ، قرآن پڑھنا، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ آپ جس زندگی کے شعبے میں دیکھیں گے اسلام آپ کی اسی میں رہنمائی کرے گا، نکاح ہو، طلاق ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کاروبار ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اسلام اس میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام سے رہنمائی لی جائے۔ خود بھی اگر ہم دین سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں اگر ہم دین سکھائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو روز روز کے نئے مسائل اور نئی پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہو جائیں گی۔ اب آج کا ہمارا جو پروگرام تھا جس سے متعلق تھا وہ یہی ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو بچپن سے ہی اگر آپ انہیں نکاح کے مسائل بتائیں گے، انہیں یہ بتائیں گے کہ بیٹا عورت کا کیا حق ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، جب یہ مسائل اور اللہ کے نبی کی زندگی آپ کی ازواج محترات کے ساتھ جو آپ نے زندگی بسر کی اسے اپنے گھروں میں سیرت اپنے بچوں کو سنائیں گے تو اس معاملے کی نوعیت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آپ بتائیں گے کہ حضور کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب علی المرتضیٰ کی جو زندگی تھی وہ کن حالات، مشکل ترین حالات میں گزری اور کتنی اچھی گزری۔ جب یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ہمارے معاشرے سے یہ تمام کے بگاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیاں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو ہمیں قرآن میں حکم دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا، ہمیں حکم دیا، جب ہماری زندگیاں اس طرح گزریں گی تو ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے طلاق کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں اہم نکات پر بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ اگرچہ طلاق کو اجازت دی گئی ہے لیکن اس کے لیے بڑی احتیاط، عدل اور حسن سلوک کی ضرورت ہے۔
اسلام مصالحت، مشاورت اور حقوق کے تحفظ پر زور دیتا ہے اور طلاق سے پہلے اور بعد میں دونوں فریقین کے لیے بہت سی ہدایات فراہم کرتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اسلام کی روح کے مطابق شادی اور طلاق کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی بھی فریق کی عزت اور حقوق کا خیال رکھا جا سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو طلاق کے موضوع پر بہتر سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسلام کا سفر کو سنا۔ اللہ ہمیں اپنے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نے کے بعد